ابھی ہم ذرا ملک کی حالات آپ کو پتہ ہی ہے. جعفر ایکسپریس واقعے نے اس بات پر سرٹنلی مہر لگاتی ہے کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی کے پیچھے اندرونی عناصر تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بیرونی قوتیں بھی موجود ہیں. یہ بات ویسے تو عیاں تھی، لیکن اب اور ثابت ہو رئی ہے کیونکہ یہ جو انڈیا افغانستان نیکسس ہے باقاعدہ، یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط داخلی پالیسی کے ساتھ خارجی محاذ پر پالیسیوں کو پہلے سے کہیں زیادہ جاندار بنانا ہوگا. نائب وزیر اعظم نے کیا کہا؟ بالکل جی، نائب وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالے اسحاق ڈار پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور جعفر ایکسپریس واقعے پر بریفنگ کے دوران پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی دونوں نے بتایا کہ ملک میں دہشت گردی کون کروا رہا ہے. بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر. ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی، جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا. اے آئی امیجز دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز، پرانی فیک ویڈیوز، وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے واٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا، ان دیر سیلیبریٹ. ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، تو یو کین سی دیٹ کہ وہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے، اس کا انفارمیشنل پرانگ وہ چلا رہے ہیں. تو نیکسس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں، ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. ان سب کو یونائٹڈ کرنے میں، براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہیں ان کے ہینڈلرز؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. وی ہیو سرکمسٹانشل ایویڈنسز، بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس. اچھا جی، آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ چند ہفتے پہلے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی تصدیق کی گئی تھی کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ بھارت کی پاکستان دشمنی پہلے ہی سب کے سامنے ہے. اور اوپر سے امریکہ کی طرف سے پاکستانیوں پر سفری پابندیوں کی تلوار جو ہے وہ بھی الگ لٹک رہی ہے. تو وہ بھی یہ سب کچھ سائیڈ بائی سائیڈ سائملٹینیسلی ہو رہا ہے. امریکی اخبار کے مطابق پاکستان کا نام اورنج لسٹ میں شامل ہے اور پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں دہشت گردی کے خاتمے جیسے اندرونی چیلنجز کے ساتھ. اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آپ کے اورنج لسٹ کیا ہے، وہ جو بڑی اسٹرکٹ. اچھا، یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. تو اندرونی چیلنجز بھی ہیں، بیرونی چیلنجز بھی ہیں. بیسکلی کہنا یہی ہے کہ بس بڑی اسٹرکٹ ویزا پالیسی ہے ہمارے اور دیگر ملکوں کے لیے جو کہ اس لسٹ میں شامل ہیں. ہم اس سارے صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمارے سرٹنلی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل چیلنجز پر. ڈاکٹر ملیحہ لودھی سینئر سفارتکار ہیں، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انٹرنل پالیسی اور ایکشن پلان تو ہوگا ہی، لیکن کیونکہ اس دہشت گردی کے پیچھے انڈیا اور افغانستان کا نیکسس صاف ہے، اب ظاہر کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، اس لیے خارجہ سطح پر کیا ہمیں کچھ نیا کرنا ہے؟ کیا کریں ہم کہ ہم کسی طرح دنیا کو کہیں کہ ذرا پریشرائز کریں، کنٹرول کریں انڈیا کو؟ دیکھیں، جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ واقعی بہت ہی سیریس اور سنگین ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں، ایک انٹرنل اندرونی اور ایک ایکسٹرنل بیرونی. تو پاکستان کو ایکشن لینے کی جو ضرورت ہے وہ دونوں فرنٹس پہ ہے. ایکسٹرنلی تو ہمیں معلوم ہے اور اس پہ بہت ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ اس میں بھارت ملوث ہے اور کافی عرصے سے. اور اس حوالے سے بہت پہلے انہوں نے مورلیس کہا بھی کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا کشمیر کے لیے. جو پاکستان کی کشمیر کی پالیسی ہے اس کا وہ جواب دیں گے بلوچستان میں. تو یہ تو بہت عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں. تو خارجہ فرنٹ پہ بھی ہمیں ظاہر ہے اس پہ کوئی نہ کچھ ایکشن لینا چاہیے، لیکن میرے لیے جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اندرونی ہے. اس لیے کہ جب تک اندرونی کنڈیشنز نہ ہوں تو باہر کے جو ایکسٹرنل پاورز ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تو جو ہمارے کنٹرول میں ہے بات، اور وہ ہے ہماری اندرونی سچویشن، اس پہ قابو پانا میں سمجھتی ہوں زیادہ اہم ہے. ڈاکٹر ملیحہ، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے کیا.
کیونکہ انڈیا سے تو آبویسلی ہماری چلتی رہتی ہے. افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی موجودہ حکومت ہماری سننے پر تیار نہیں ہے. اب دنیا اور کچھ نہیں تو طالبان حکومت پر تو دباؤ ڈال سکتی ہے, اور it almost seems کہ وہ بھول گئے ہیں جب سے امریکہ وہاں سے انخلا ہوئے نکلے ہیں, تو انہوں نے بھی اب بھول گئے ہیں کہ چلیں اب افغانستان کا کیا کیا جا سکتا ہے, وہ جو کر رہے ہیں وہ کریں. تو یہ ہو نہیں رہا کہ ان پہ پریشر ڈالا جائے. تو کیا ایسا نہ ہو پانا ہماری سفارتی کمزوری آپ کو لگ رہی ہے؟ آپ کو یاد ہے پچھلے 1-1.5 سال سے پاکستان نے کوئرسو پالیسی اختیار کی اور زیادہ سخت پالیسی اختیار کر کے کراس بارڈر ایئر سٹرائکس بھی کی ٹی ٹی پی اڈوں کے خلاف, اور اس کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ اور تجارت پہ نئی ریسٹرکشنز بھی لگائیں. پھر افغان جو یہاں پر انڈاکیومنٹڈ افغانس تھے ان کو جس طرح سے ملک بدر کیا, ان کو ڈپورٹ کیا گیا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ اس پالیسی کا حصہ تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئرسو پالیسی کا. لیکن دسمبر کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم مجھے تو یہ نظر آیا کہ پاکستان واپس ڈپلومیٹک سفارتی انگیجمنٹ کی طرف بھی جا رہا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح ہے, اس لیے کہ جب تک ایک کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی نہیں اختیار کرے گا پاکستان تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو نتیجہ حاصل ہوگا. لیکن یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریجنل خطے میں بھی ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, تاکہ پاکستان افغانستان کے اور جو ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے کلیکٹیو دباؤ ڈالے طالبان عبوری حکومت پہ. پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ پریشر کام کرتا ہے یا نہیں. کیا ہوتا ہے کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی آپ نے کہا کہ وہ اپنانا ہوگی, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب خارجہ محاذ پہ دیکھیں تو دوسرا چیلنج امریکہ بھی آپ کو بتایا, ہمیں اورنج لسٹ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس آلموسٹ ڈیسیژن ہو گیا. اب اس لسٹ میں اپنی شمولیت کو روکنا, اس کے بعد تعلقات اس سطح پہ لانا کہ ہم امریکہ سے کچھ مدد بھی لے سکیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, کیا موجودہ صورتحال میں یہ پاسبلٹیز آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون ہے کاؤنٹر ٹیررزم پہ, وہ تو میرا خیال ہے برقرار ہے اور برقرار رہے گا, اس کے باوجود کہ امریکہ اگر کوئی ایکشن لیتا ہے جس میں کہ ویزا ریسٹرکشنز جو ہیں اس کو ٹائٹن کرتا ہے. لیکن اب تو اس وقت قبل از وقت ہوگا کہنا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا فیصلہ لینے والے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک صدارتی فیصلہ ہوگا کہ کن ملکوں کو کس کیٹیگری میں ڈالنا ہے. میری معلومات کے مطابق شاید پاکستان کو جس کو کہا جا رہا ہے یلو کیٹیگری میں ڈالا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریول بین نہیں ہوگا, لیکن ویزا پہ نئی ریسٹرکشنز اور کرب ضرور ہوں گے, جس سے کہ ویزا رجیم جو ہے وہ ٹائٹن ہوگی اور مشکلات پیدا ہوں گے پاکستانی جو چاہتے ہیں کہ امریکہ میں سفر کریں, وہاں جائیں اور ٹریول کریں. سو ڈیفیکلٹیز اہیڈ. ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹیز تو ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. ڈیفینیٹلی عبداللہ, خاص طور پہ باقی ساری چیزیں اگر رکھ بھی دیں, وتھ سمر کمنگ اپ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, امریکہ بھی جاتے ہیں, تو بڑی انسرٹنٹی سی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یعنی پرسنلی اگر ہم ٹریولرز کی بات کریں, اس کے علاوہ تو بہت کچھ اور بھی ہو رہا ہے. والے الگ پریشان ہیں, گرین کارڈ ہولڈرز والے ہر کوئی ہے نا, تو اس کو ایک ٹینشن ہوئی ہے, اور یہ ٹینشن ہونی نہیں چاہیے. تھنگس شوڈ بی ویری کلیئر. لیکن لیٹس سی, چلیں ابھی 1-2 مہینے ہیں. عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے اور صدر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے. بہت شکریہ عامر صاحب. عامر صاحب, پاکستان کو اس وقت جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے, اس میں سوچا جا رہا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں, حکمت عملی طے کریں گے. موجودہ صورتحال, پرٹیکولرلی سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی صورتحال سامنے رکھتے ہوئے, یہ اتفاق رائے قائم ہونا بھی آپ کو ممکن یا جلد ممکن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, ہونا تو چاہیے سیاسی اتفاق رائے, کیونکہ جو پاکستان کے سیکیورٹی چیلنج ہیں وہ دن بہ دن گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. سارے جو انڈیکیٹرز ہیں, دنیا کے انڈیکسز ہیں, وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر نہ بھی کریں تو خود بحثیت پاکستانی تو ہمیں احساس ہونا چاہیے پاکستانی سیاسی قیادت کو. لیکن اس وقت جو ہے وہ بڑی تقسیم ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی, پاکستان کی سوسائٹی بھی, اور اس تقسیم کے دور میں ان کو اکٹھا کرنا چیلنجنگ تو ہے, اور لیکن یہ اس کے علاوہ چارہ کار بھی نہیں ہے.
اتفاق رائے کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. جیسے ابھی ہم نے کنسنسس دیکھا تھا 2014 کے آخر میں 15 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, تو تب جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں اختلافات کو بھول کے اکٹھی ہو گئی تھیں, اور وہ جماعتیں بھی جو پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھی تھیں اور اپوزیشن میں تھیں, تو وہ بھی انہوں نے بھی اپنا دھرنا ختم کیا اور سب یکسو ہو گئے تھے. تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا, میرا خیال ہے یہ بھی اتنا ہی بڑا واقعہ ہے جتنا اے پی ایس کا واقعہ تھا. تو گیم چینجر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کے بعد سے جو ہے وہ سیکورٹی اداروں کی اپروچ چینج ہو جائے گی, تو اس میں سیاسی جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو بھی یقیناً اپنی سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ان کو مل بیٹھنا چاہیے اور کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے بلوچستان کے مسئلے کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر یہ لٹرلی کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ دی ہو کہ دیٹ اٹ چینجز دا رولز آف دا گیم, تو ڈیفینیٹلی کچھ چینجز تو ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جب دہشت گردی ختم کرنے کے لیے گریٹر ڈائیلاگ کا آپشن رکھا جاتا ہے, تو یہ چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ بہت سے گروپس جو ہیں وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. تو کیا اس کے بعد ڈائیلاگ پلس آپریشن کے ہائیبریڈ آپشنز کے علاوہ کوئی اور طریقہ بچتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, جہاں پہ بھی انسرجنسی ہو, سورش ہو, بدامنی ہو, وہاں پہ دو پروسیسز ساتھ چلتے ہیں. ایک تو طاقت کا استعمال بھی چلتا ہے, اور وہ بلوچستان میں تو وہ مسلسل چل رہا ہے, اور دوسرا سیاسی عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اب یہ سوال کہ آپ بات چیت کس سے کریں, اس وقت تو آپ کے جو مخالف ہیں, جو انسرجنس ہیں, بی ایل اے اور بی ایل ایف اور اس طرح کے باقی کالہ دم تنظیمیں, تو وہ آپ سے بات کرنا, ریاست سے بات کرنا نہیں چاہتی. تو اس صورت کے اندر سیاسی عمل کو کیسے آگے بڑھایا جائے, تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو باقی بلوچستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کی قوم پرست جماعتیں ہیں, ان کی مذہبی جماعتیں ہیں, مین سٹریم کی جماعتیں ہیں, ان کی سول سوسائٹی ہے, انٹیلیجنشیا, اس کے ساتھ ڈائیلاگ ہے, اور مربوط ڈائیلاگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اے پی سی بلائی اور لنچ کیا, ڈنر کیا اور اٹھ کے چلے گئے اور اعلامیہ جاری کیا. یہ تو آپ کو بڑا لمبا ڈائیلاگ کا پروسیس آپ کو اس کو کرنا پڑے گا, تبھی جا کے چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور پوری دنیا میں یہ پاکستان کا کوئی یونیک کیس نہیں ہے کہ یہیں پہ چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہوں گی. پوری دنیا میں جب بھی شورش کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے تو تب ایک طویل مدتی سیاسی عمل بھی چلانا پڑتا ہے اور عسکری پالیسی چلنا پڑتا ہے. شکریہ آپ کا عامر رانا صاحب, ماہر سیکورٹی امور, صدر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اچھا, شورش انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں ہوتی ہے وہاں سیاسی پروسیس بھی آگے بڑھتا ہے اور طاقت کا استعمال بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے.